ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بات کر رہے ہیں ہم کہ عالمی سطح پر جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے, اور ہمارے ساتھ تجزیہ کار جو ہیں وہ موجود ہیں. محسن کاظمی صاحب موجود ہیں, فاروق ڈاڑی صاحب موجود ہیں, جبکہ فیاض خان صاحب جن کا تعلق MQM سے وہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. فاروق ڈاڑی صاحب, جو بائیڈن کا بڑا بیان اور ایک نیا بلاک جیسے کہ نعمان رضوی صاحب نے بھی ہمیں بتایا بریک پر جانے سے پہلے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو سچویشن ہے یہ بہتری کی طرف ہے یا پھر یہ بیڈ ٹو ورسٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ امریکن سسٹم جو ہے یا امریکہ کی جتنی سینیٹ ہے وغیرہ ہے, وہ ساری میجورٹی جو ہے وہ جوز کے اوپر منحصر ہے, اور ان کا سارا بیس سب کچھ جو ہے وہ جوز کے اوپر ہے. تو یہ تو امریکہ کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کرنا, چاہے وہ کوئی بھی بیان دے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب بات یہ کہ آپ جو بائیڈن اور ٹرمپ کی پالیسیز پہ اگر نظر رکھیں تو جو بائیڈن جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے بندے ہیں, اور امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, امریکہ کے جتنے بھی صدور آئے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ was the only president جس نے کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑی, بلکہ جو پرانی جنگیں تھی اس کو بھی ختم کر کے ایک پیس کی طرف جا رہے تھے, تو اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا دیا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اتنی بڑی انویسٹمنٹ دنیا کی یہاں پہ امریکہ میں ہوئی ہے, تو ان کو اپنا اسلحہ بیچنا ہے. 1 روپے کی چیز 1000 روپے کی 100 روپے کی بکتی ہے, پروفٹ, مارجن آف پروفٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے, آپ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے ویتنام, کمبوڈیا, ان تمام جگہوں پہ اپنے اوپننگز کر دیے, کھول دیے تاکہ چلتے رہے, یہاں تک کہ 10 سال تک ایران اور عراق کی جنگ ہوتی تھی اور ٹریلین آف ڈالر ان کمپنیوں نے کمائے. آپ دیکھیں وہی امریکن اسلحہ کمپنیاں جو اگر 24 عراق کی طرف تھی تو 26 ایران کی طرف تھی, اور 10 سال تک کی ہوتی تھی, اور ایک معمولی خبر کے اوپر یہ جنگ ہوئی. اب امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ وہ امریکہ کی کوشش تھی کہ سعودی عرب اور ایران کے اندر جنگ ہو, لیکن چائنا نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا, اور ایران اور کیا کہتے ہیں سعودی عرب کی دوستی بنا دی, ایک اچھے تعلقات ہیں جس سے اس خطے میں اس کے بڑے اچھے نتائج آئیں گے. اور ہم اس وقت اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ عوام ایک طرف ہے, حکومت ایک طرف ہے, پاکستان کے پالیسی میکر ایک طرف ہے, عوام کی منشا دوسری طرف ہے. محسن کاظمی صاحب, ابھی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا تو آ گیا بیان کہ محفوظ راہداری دے دی جائے تاکہ ادویات اور غذا جو ہے وہ تو پہنچائی جائے فلسطین میں. ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے, کیسے دیکھتے ہیں, اتنا کافی ہے پاکستان کے لیے؟ اچھا, پہلے تو یہ ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک اسٹیٹ میں انہیں 2 اسٹیٹ کا تصور پیش کر دیا ہے اسرائیل کے اندر. انہیں نے, اور اسی پہ کام ہو رہا ہے. جب یہ لوگ ٹیبل ٹاک کرنے بیٹھیں گے تو اس میں یہی طے ہوگا, یہ فلسطین ہے اور یہ اسرائیل ہے. مولانا فضل الرحمان کا اسٹیٹمنٹ بتا. اچھا, اب اس سے اندر جو تاریخ کیا ہے, تاریخ یہ کہ اسرائیل کا جتنا حصہ آج ہے, تل ابیب وغیرہ سارا اسرائیل جو کہلاتا ہے, یہ سب فلسطین تھا پہلے. 1947 میں یہ لوگ یہودی یہاں آ کے آباد ہوئے, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مصر میں گئے تھے کسی پروگرام میں, تو وہاں پہ یہ کہا تھا کہ ان کی آبادی کو یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف یہاں پہ آباد ہونے کے لیے آئے ہیں, محفوظ جگہ سمجھ کے آئے, یہ اس ملک کو قبضہ کریں گے, اور وہ کر لیا, آپ نے دیکھ لیا. اچھا, اب بات یہ کہ دیکھیے آپ کے سامنے ایران کی ایک پالیسی ہے, واحد ملک ہے دنیا کے نقشے کے اوپر جو کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا, آزاد پالیسی ہے اس کے پاس, خارجہ پالیسی ہو, داخل پالیسی ہو, فائنینشیل پالیسی ہو. وہ بیٹھ کے کل اس کے وزیر خارجہ نے یہ بات کہی ہے, اسرائیل کو ڈائریکٹ کہا کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے, الٹیمیٹم دے دیا. اور ان کی یہ جو حزب اللہ جو ہے, جو ان کی سپورٹ سے چلتی ہے, وہ ابھی کودی نہیں ہے, وہ کودنے والی ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کسی نتیجے پہ پہنچے بغیر یہ جنگ نہیں ختم ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل، اور نتیجے پہ پہنچنا بھی چاہیے تاکہ یہ روز روز کا جو ایک ٹینشن ہے اسرائیل کا وہ تو سائڈ پہ ہو. اچھا، ہمایوں عثمان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ناظرین، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا ہم ان سے بھی ضرور اس بارے میں گفتگو کریں گے. جو سندھ کی سیاست ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں محسن کاظمی صاحب آپ؟ سندھ میں جو یہ ڈرامائی تبدیلی اب ہم دیکھ رہے، ایک تو جو کراچی سب سے اہم علاقہ اور یہاں کا جو حالات ہیں، یہاں کی جو گورنمنٹ کے جو کام ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ میں اب جو یہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئی ہیں، ایم کیو ایم کا متحرک ہونا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کہیں جگہ بن رہی ہے؟ اچھا، میں ایک تو سندھ کے اندر جو ہے ہمارا جو لینڈ لارڈ سسٹم چل رہا ہے ساری حکومت انہیں کی ہے. ابھی تک، ابھی قبلہ نے بھی بیان کیا اور ہم لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، ابھی تک ہمیں 40-60% ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا ہے. وہ تو کہتے ہیں 70% ہے وہ آپ کا رورل ایریا، اور یہ ہمارا ایریا ہے اربن ایریا جو ہے وہ اس کو وہ 30% پہ لیتے ہیں. اب ابھی تک تمام قومی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اسی فارمولے کے اوپر ہیں. اگر ایم کیو ایم نے لڑنا تھا تو اس بات پر لڑنا تھا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب 50-50 پہ آ چکے ہیں ہم. جتنی سیٹیں وہاں کی ہوں گی اتنی ہماری ہونی چاہیے. دوسری بات یہ پیپلز پارٹی کا میں نے ابھی کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی کا میں نے ابھی دیکھا کہ آپ پوری تاریخ اٹھا لیں. میں ذرا سا 1 منٹ لے رہا ہوں آپ سے. 76 سال کی تاریخ میں 11 سال شروع میں جو حکومتیں بنتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، اس کے بعد ماشاء اللہ لگا 34 سال فوجیوں نے حکومت کی پاکستان کے اوپر. اب اس کے اندر سے رہ گئے 31 سال. 31 سال میں 16 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. سب سے زیادہ مدت ان کی ہے. 11 سال مسلم لیگ کی حکومت رہی. اب اس کے بعد 4 سال پی ٹی آئی کی اور اس کے بعد دوبارہ مسلم لیگ کی. آپ یہ بتائیے کہ اتنے دور کے اندر آپ نے بھٹو صاحب کے جانے کے بعد کیا کارکردگی پیش کی، یا بے نظیر شہادت کے بعد آپ نے شہر کراچی کے لیے کیا کر دیا، لڑکانہ کے لیے کیا کر دیا، کچھ کر دیا ہو تو آپ بتائیے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. سڑکیں دیکھ لیجیے، کراچی کی سڑکیں ایسی نہیں تھی، یہ 68 مجھ سے بہتر تھی. بالکل. اچھا، ہمایوں عثمان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ ہمایوں عثمان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سندھ کی سیاست پہ تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہیں گے. ایم کیو ایم پاکستان نئی حلقہ بندیوں کو عدالت میں چیلنج کرنے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی پہ کڑی تنقید کری، بڑے جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں آپ، بڑا ٹھیک ٹھاک پاور شو آپ نے کر لیا. تو اب کیا یہ تبدیلیاں کسی بڑے تبدیلی کا پیش خیمہ ہے یہ ساری چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا شکریہ، اور یہاں جو بھائی بیٹھے ہوئے ان سب کو میرا سلام. ابھی بھائی ایک بات کر رہے تھے اور بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ جی 50% پہ ایم کیو ایم پاکستان کو لانا چاہیے تھا. دیکھیں، ہم جو کوشش کر سکتے تھے نا، ہم نے پوری ایمانداری سے اور دیانتداری سے کوشش کی ہے. آپ کے سامنے مئی کے مہینے میں کراچی کی آبادی 1,36,00,000 پہ کلوز کر دی گئی تھی. اگر یہ آبادی بڑھ کر اوپر گئی ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے آبادی کا نیا فگر آیا ہے، تو اس میں پوری ایمانداری کے ساتھ ایم کیو ایم کی نچلی سطح سے گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر تک سب نے کوششیں کی ہیں. آپ کے سامنے یہ 12 بار میٹنگ ہوئی. آپ کی اس وقت جیسن اقبال صاحب نون لیگ کے منسٹر سے، پرائم منسٹر سے ہماری میٹنگیں ہوئی. اس اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے جو ہم نے گراس روٹ لیول پہ ورک کیا تھا، اور ہم نے وہ نشاندہیاں کی کہ بھائی میم شیم کہاں کہاں نہیں لگا اور کون کون سی آپ نے ہائی رائز بلڈنگوں کو کاؤنٹ نہیں کیا. تو ایم کیو ایم نے تو پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ مکمل طور پر ایک ایک چیز پرووائڈ کی ایویڈنس کے ساتھ پرووائڈ کرنے کے بعد تو انہوں نے 36% پہ جا کر ہمیں ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن ایکچوئل آبادی تو یہ بھی نہیں ہے 36%. بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے جینوئنلی تو کراچی کی آبادی پورے سندھ کے مقابلے میں، دیکھیں سندھی بھی میرے بھائی ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ سندھی میرے بھائی نہیں ہے. سندھ کے اندر کون سی دودھ کی نہریں پیپلز پارٹی نے بہا دی ہیں، نواب شاہ کون سا ترقی کر گیا، لڑکانہ کون سی ترقی کر گیا. لیکن دیکھیں اس وقت شہری آبادی آپ کی تقریباً 50% کو کراس کر چکی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ہی اپنی کاوشوں میں کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 5 سال کے اندر دوبارہ ریکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلی جائیں اور نئی مردم شماری دوبارہ ہو جائے. تو ہم نے پہلا سٹیپ اپنا بہترین پلے کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ویو آ رہی ہے، تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو ہم صرف اپنے ٹاؤنوں کے جو ٹاؤن کے ایک ٹاؤن کے یہ کر رہے ہیں جلسے، اور وہ آپ کے سامنے
ایک ہزاروں جمع غفیر کے حساب سے لوگ خود بخود آ رہے ہیں، اور وہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ مایوس ہو چکے ہیں کراچی کے اندر پینے کے پانی ان کو ڈیلیور کیا گیا. آپ دیکھ لیں لاسٹ مصطفیٰ کمال کے دور میں جو K3 کمپلیٹ ہوا تھا اور K4 کھڈے میں چلا گیا، وہ بھی K4 مصطفیٰ بھائی نے دیا تھا جس پر بعد میں کام ہی نہیں ہو سکا آج تک. تو بدقسمتی رہی ہے. پھر آپ دیکھیں جس قدر ہائیڈرینٹ اس شہر کے اندر لگ گئے ہیں، آپ اگر اس 15 سال کی پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو دیکھیں اور مصطفیٰ کمال کے اس میئر کے ٹائم کی، ابھی نگراں حکومت نے تو بڑا کام کیا ہے ان ہائیڈرینٹس وغیرہ پہ. دیکھیں یہ تو ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ مکمل طور پہ کوئی کام ہوا ہے. کراچی میں اربوں روپے کا بھتہ آتا ہے ہائیڈرینٹ سے، اور پیپلز پارٹی کو بھتہ جانتا تھا کون نہیں جانتا. ہمایوں صاحب جب آپ کی حکومت رہی ہے، آپ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں پہ کام کیا ہے؟ الحمدللہ ہم پیپلز پارٹی کا پارٹ نہیں رہے. پیپلز پارٹی کی حکومت میں ابھی بھی ہم فیڈرل سے ہمارا الائنس تھا، اور پیپلز پارٹی اسمبلی کے اندر حقیقی معنوں میں کوئی اپوزیشن اگر کر رہا تھا اور اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا ہی تھا. ہم پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت بھی بات کر رہے تھے اور شروع سے بات کر رہے ہیں الحمدللہ. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہ کی ہو. اگر آپ ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ہمایوں صاحب ایک سوال بہت زیادہ بڑی معذرت کے ساتھ بڑا ہر پروگرام میں اٹھایا جاتا ہے کہ MKM اتنی دفعہ برسر اقتدار رہی، کیوں نہیں اس نے کوٹا سسٹم پہ کام کیا؟ کیوں نہیں کراچی کے نوجوانوں کا حقوق ان کو دلوائے؟ آپ کی بات بجائے الحمدللہ آج کی MKM پاکستان جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے بالکل 100%، اور MKM پاکستان بالکل ان کاسٹ پہ ہی کام کر رہی ہے. اور آپ ان فیوچر میں بھی دیکھیں گے. ہم تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ یہ جو MNA اور MPs کے جو اختیارات ہیں، یہ وہ کوئی فنڈ جو ان کے ہاتھوں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، MKM پاکستان اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ پوری دنیا کو آپ رول ماڈل بناتے ہیں کہ جی یورپ ترقی کر گیا، جاپان ترقی کر گیا، امریکہ ترقی کر گیا، تو آپ اسٹیٹس کو آزاد کریں اور میئر سسٹم کو مضبوط کریں، اور یونین کونسل لیول پر آپ اقتدار اور یہ جو پاور کی جنگ ہے بیسیکلی وہ پاور اور فنڈس کو نیچے گراس روٹ لیول پہ ایک یونین کونسل لیول پر اس کو ڈیوائڈ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس پہ کام. اور آج کی MKM پاکستان بالکل ڈفرینٹ ہے. اور میں آپ سے دیکھیں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب آپ سے بات جاری رکھیں گے. وقت ہو گیا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. محسن کاظمی صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، ہمایوں عثمان صاحب کو کوئی ان کا سوال کرنا چاہ رہے تھے ان سے یا جواب دینا چاہ رہے تھے ان کو؟ جی اچھی باتیں ہیں. ہر شخص جو بھی کراچی کا بندہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ امن ہو، ترقی ہو، یہاں کا انفراسٹرکچر اچھا ہو. لیکن میں نے دیکھا کہ MKM کی پالیسی سیاست میں تضاد بہت ہے. مثلا جب بلدیاتی الیکشن کا وقت آیا تو آپ کیوں میدان چھوڑ کے چلے گئے؟ کس نے آپ کو مشورہ دیا؟ کسی نے آپ کو بہلا پھلا کے ایک ساتھ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بائیکاٹ کرا دیا. اس کا نقصان اہل کراچی کو پہنچا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ابھی بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ادھر الیکشن کے جلسے کر رہے ہیں اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں حلقہ بندیاں جو ہے اس کو آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا مقصد ہے آپ انتخابات وقت پہ نہیں چاہتے. دو کام نہیں کر سکتے آپ. یا تو آپ طے کر لیجئے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لینا ہے تو کرتے رہیے، جا کے کورٹ میں جاتے رہیے، تاریخیں ملتے رہیے، اس سے آرڈر مل جائے گا آپ کو. یہ چیزیں اب عوام جو ہے نا، میں ان کی عوام کی بات کر رہا ہوں جو MKM کے سپورٹر ہیں تھے، لیکن اب وہ سپورٹر نہیں ہیں، ہوشیار ہیں ماشاءاللہ سب. انہیں چاہیے کہ کوئی ایسا لیڈر ہو پھر آئے ان کے پاس، وہ اس انتظار میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھاری شخصیت اس کے بانی تھے نا، اتنی بھاری شخصیت MKM میں نہیں کسی کے پاس نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں آفاق صاحب جیسے آدمی یہ نہیں کہتے کہ جی ہم اسے نمبر 1 ہے، بلکہ وہ اس کو کہتے ہیں بانی کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب نواز شریف گئے تھے ایز اے کنوکٹڈ گئے ہیں وہ اس ملک سے، اور اس کے جو پارٹی کے لوگ ہیں نا انہی نے 1 منٹ بھی اس کے خلاف بیان نہیں دیا اور اس کو سپورٹ کیا. اتنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ بحیثیت مجرم کی آ رہے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں یہاں کے اوپر. سمجھے آپ نے کیوں نہیں سپورٹ کیا اس وقت؟ اگر غلطیاں تھیں تو بتائیں، اور دوسرے کہ آپ جلسہ کر کے عوام کو پہلے بتائیں کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر کیا غلطیاں کی ہیں، کیوں آپ نے ترقی نہیں کی. اگر آپ پوچھیں جسے کسی کو بٹھا کے نا MKM والے کو کہ بھائی آپ نے اتنے سال حکومت کی، حکومت کے ساتھ رہے، اتنی منسٹریاں رہیں، آپ نے کیوں کام نہیں کیا؟ تو ایک ہی آدمی کا نام دیتے ہیں، کمال اسفت، مصطفیٰ کمال، کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کمال دکھا دیا. کیا اس نے کام، اس میں کوئی شک نہیں. وہ کریڈٹ جاتا ہے مشرف صاحب کو، وہ MKM کو کریڈٹ نہیں جاتا، وہ پیسہ مشرف صاحب نے دیا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے فاروق ستار صاحب کیا کیا ان سے پوچھیے. جو ابھی میئر لاسٹ سے ہمارے وسیم صاحب، انہی نے کیا کیا.
कौन ऐसा है जब आपको मौका नहीं मिला, आप ये कहें कि मौका नहीं मिला तब तो मैं मान लेता हूँ, मौका आपको मिला, अब आपको दोबारा क्यों वोट दिया जाएगा, अब आप नए लोगों को आने दीजिए। देखिए एक चीज में तो मुस्तकिल मिजाज रही है एमक्यूएम कि वो हर आने वाली गवर्नमेंट के साथ रही है। तो मैंने पहली जुमला आपसे कह दिया, वो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, अभी भी नहीं टूटेगा वो रिकॉर्ड। एक छोटा सी बात आप इनसे ये बैठ के पूछ लें कि जब आप 2022 में जिस हुकूमत के साथ थे उससे आप अलहदा होने में आपके पास क्या वजह थी? हुमायूं साहब आप जवाब देना पसंद करेंगे? मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। अब मैं इनकी थोड़ी सी ना दुरुस्तगी की तरफ इनको लेके चलता हूँ, ठीक है। पहली बात कि मुस्तफा कमाल ने जो काम किया एज मेयर वो मुशर्रफ साहब के नीचे नहीं किया। मुशर्रफ साहब के 1.5 साल थे, बाकी जो 3.5 साल 2.5 साल जो थे वो जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे। थोड़ी सी अपनी तारीख को दुरुस्त कर लें। नंबर 2 ये अपनी तारीख को इस सेंस में भी दुरुस्त कर लें कि हम जो लोग हैं, हम जो बानिया पाकिस्तान की औलाद हैं, हमने पाकिस्तान बनाने के लिए अपने लाखों बुजुर्गों की कुर्बानियां दी थी, अपनी लाखों जानें कुर्बान की थी। और कोई शख्स अगर मेरे घर से भी खड़ा होकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो मेरे लिए वो काबिल तस्लीम नहीं है, क्योंकि मेरे बुजुर्गों की, मेरे शहीदों की जो लाखें जानें इस पाकिस्तान पर कुर्बान हुई हैं, उनकी रूहों को तस्कीन नहीं पहुंचेगी। जब आप मेरे मुल्क के खिलाफ बात करेंगे, मेरे मुल्क के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो मेरे घर से मेरे अपना सगा रिश्तेदार या मेरे वालिद क्यों ना हो, मैं उसके खिलाफ बगावत करूंगा। मेरा हक है कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी माओ बहनों की अजमतें लुटाई हैं। और अगर कोई बंदा किसी यहूदी या किसी इंडियन चैनल्स के या इंडियन के मार्फत जाकर किसी की गोद में बैठ जाए और उनके लिए गुन गाए और वहां पे उनके तराने गाए, तो मैं ऐसे बंदे को कभी भी तस्लीम नहीं करता जो मेरे बुजुर्गों का मजाक उड़ाए, ठीक है। मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान बनाने वाला हूं और पाकिस्तान बचाऊंगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी इन्होंने बातें की कि जी आप जाकर ये कर देते हैं, आप जाकर वो कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज भी शहर के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जिसने पीपल्स पार्टी को पूरी तरह मुंह दिया हुआ है, वरना इस कराची शहर के अंदर अगर एमक्यूएम पाकिस्तान का वजूद नहीं रहता और खत्म हो जाती इनकी ख्वाहिश पर, उनके इमाम पर, तो पीपल्स पार्टी ने जिस तरह देर नगरी चौपट राज आपके सामने कट्टा बदीन, आप इंटीरियर में जाकर तो देखें ना माँ बहनों की हालत कैसी है। वहां पे जिसका दिल चाहता है किसी की माँ बहन की इज्जत तार तार कर देता है और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। आपके सामने कई किस्से इस वक्त आपके चैनल ब्रेकिंग न्यूज चलाते रहते हैं कि फलां को पकड़ के मार दिया गया इंटीरियर सिंध के अंदर, वो फलां मिनिस्टर का बेटा था पीपल्स पार्टी के, वो फलां एमएनए था और उसने अपने ड्राइवर ने गाड़ी में एक्सीडेंट में 2 गरीबों को कुचल दिया और उसके बाद बाइज्जत बरी होकर बाहर आ जाते हैं। अगर कराची के अंदर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो उसकी बेसिक वजह है कि कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान उनको मुंह दे रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आखिरी सांस तक देते रहेंगे। और किसी के इमाम पर अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा तो हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हम बीइंग पहले फर्स्ट पाकिस्तान है, क्योंकि इस पाकिस्तान के लिए हम अपने घर छोड़ कर आए हैं, हम अपने आबो वजदाद को छोड़ के आए हैं, अपनी जायदादें छोड़ कर आए हैं। ठीक है हुमायूं साहब, आप हम कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा, कोई भी मुहिब वतन मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन अभी जो कराची की सूरत हाल है, अभी आपने कहा कि एमक्यूएम ने बहुत ज्यादा काम किया, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा, मुझे बताइएगा। इस वक्त ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, रोड तमाम खुदी हुई है और आवाम की फीसों का मसला है, पता नहीं कौन कौन से मसाइल हैं, उनके लिए क्या है आपके पास? अभी कहा कि जी इन्होंने बाइकआउट किया, तो भाई बाइकआउट किया हमने, कोई अपनी किसको, हमें अगर कुर्सी से प्यार होता तो हम नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन हमें कुर्सी से प्यार नहीं था, हमें आवाम से प्यार था। आपके साथ नहीं कि इलेक्शन से एक दिन पहले जब पीपल्स पार्टी 10A का लेटर निकाल रही है, 10A का लेटर का मतलब है कि हल्का मतिया ही नहीं है शहर के अंदर। आपके सामने 73 हमारी डिमांड थी 73 यूसीओं की, 53 इन्होंने एडमिट की बाद में जाकर पीपल्स पार्टी ने। तो भाई 53 यूसीओं पे एक शहर बनता है मेरे भाई, पूरा 53 यूसीओं का जो फंड है और उनके इख्तियारात हैं वो निचली सतह पे आने थे ना। ठीक है ठीक है हुमायूं साहब। फारूक साहब लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। देखिए बात ये है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम ये लसानियत को अब ख़त्म कर देना चाहिए कि महाजिर, पंजाबी, सिंध वगैरह और जितने ज़्यादा हम सूबे बना सकते हैं ताकि इंतज़ामी तौर पे हम मुल्क को बेहतर तौर पे चला सके। और ये जो लसानियत ख़त्म होनी चाहिए कि सबके ख़ानदानों कुर्बानियाँ दी, हमारे भी ख़ानदान हिजरत करके वहाँ से यहाँ आए हैं, तो ये सिर्फ एमक्यूएम इसकी इजारादारी ना करे कि हमने ही किया, हमने सब कुछ किया है। आपने तो कराची का भी बेड़ा गर्क कर दिया है और कराची को उस नैज पे लेके आ गए कि आज कराची की हालत इतनी अबतर है
کہ ہم کیا بتائیں. بہرحال یہ ان کی بھی فیملی، آپ کی فیملی، سب ہجرت کر کے ان کے آبا و اجداد آئے، لیکن اب ہمیں بھول جانا چاہیے لسانیت کو اور ہم کو آگے بڑھنا چاہیے ایک پاکستان کی ایک جان ہو کے. بالکل محسن کاظمی صاحب، آپ لاسٹ کمنٹ. بس یہ بڑی تفصیل سے انہیں جواب دے دیا اور وہ اپنی جو ان کی سمجھ میں آئے دے دیا. میں صرف اتنا کہتا ہوں MQM کو روڈ میپ دینا چاہیے کلیئر عوام کے سامنے، اور وہ فیسز سامنے آئے جو بے داغ ہیں، جنہوں نے کام کیے ہیں. باقی کو پیچھے جانا چاہیے اگر یہ واقعی قوم کے ساتھ مخلص ہونا چاہتے ہیں. یہ بات اصل میں ہم کسی تعصب کی بنا پہ نہیں کر رہے ہیں، ہم مہاجر پرستی پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے کہ اگر یہ پھلے پھولے لگے تو پورا پاکستان. بالکل. بہت شکریہ محسن کاظمی صاحب، بہت شکریہ فاروق جاڈی صاحب، نعمان رضوی صاحب کا بہت شکریہ، ہمایوں عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. بس ناظرین، عوام کے مسائل کا حل ہو جائے، عوام کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.